بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، انوکھی مخلوق ہارر اسٹوری بائے نوشاد۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ میں اور ارسلان نظریں گھما گھما کر ادھر ادھر دیکھ رہے تھے، لیکن یہاں تو کسی چرند پرند کا نام و نشان تک نہ تھا۔ یار یہ جنگل کتنا ویران سا ہے۔ مسلسل 2 گھنٹے سے ہم تو شکار تلاش کر رہے ہیں، لیکن ان 2 گھنٹوں کے دوران ہمیں پرندہ تک نظر نہیں آیا۔ ارسلان نے اوپر درختوں کو دیکھتے ہوئے کہا، تمہارا ہی خیال تھا کہ ہمیں اس جنگل میں جانا چاہیے؟ میں نے تو کہا بھی تھا کہ اسی جنگل میں چلتے ہیں جس میں ہم نے پہلے بھی کئی شکار کیے تھے۔ میں نے بیزاری سے کہا، ہاں یار اسجد، اگر میں تمہاری بات مان لیتا تو فائدے میں ہی رہتا، لیکن اب میرے خیال میں ہمیں چلنا چاہیے۔ ایک تو یہ جنگل اتنا بڑا ہے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ ارسلان نے مایوسی سے کہا، نہیں، میرا خیال ہے ہمیں تھوڑا آگے جانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ شکار مل ہی جائے۔ میں نے چلتے چلتے کہا، اور ارسلان نہ چاہتے ہوئے بھی میرے ساتھ چلنے لگا۔ آج موسم بڑا ہی خوشگوار تھا، آسمان پر کالے کالے بادل چھائے ہوئے تھے۔ میری نظر میں آج شکار کے لیے موسم بہت اچھا تھا، لہٰذا میں نے ارسلان کو فون کر کے اپنے گھر بلایا اور اسے شکار پر چلنے کو کہا، تو وہ بھی فوراً ہی تیار ہو گیا۔ میں نے اپنی ریوالور اٹھائی اور ہم دونوں جنگل کی طرف چل پڑے۔ جب ہم جنگل میں داخل ہوئے تو اس وقت شام کے 5 بج رہے تھے۔ اس جنگل میں ہم آج پہلی بار آئے تھے اور ارسلان کے ہی کہنے پر میں اس جنگل میں آیا تھا، ورنہ میرا ارادہ تو دوسرے جنگل میں جانے کو تھا۔ ابھی ہمیں یہاں آئے 2 گھنٹے ہو چکے تھے، لیکن ہمیں کوئی بھی شکار نہیں ملا تھا۔ یار اسجد، اب ہمیں واپس چلنا چاہیے، میں تو بہت زیادہ تھک گیا ہوں، اور پھر تھوڑی ہی دیر میں اندھیرا بھی پھیلنے والا ہے۔ ارسلان نے ڈوبتے سورج کو دیکھتے ہوئے کہا۔ میں نے ایک نظر سورج کو دیکھا جو بس ڈوبنے ہی والا تھا۔ ہاں یار، کہتا تو ٹھیک ہے، ابھی بھی ہمیں جنگل سے نکلتے ہوئے اندھیرا تو پھیل ہی جائے گا۔ میں نے پریشانی سے کہا۔ ابھی ہم آپس میں باتیں کر ہی رہے تھے کہ ہمیں اپنے پیچھے سے کسی کے گھررانے کی آواز سنائی دی۔ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو ہمارا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ہمارے سامنے ایک بہت ہی خوفناک بلی کھڑی گھررا رہی تھی۔ وہ عام بلی سے بہت بڑی تھی اور اس کا رنگ کال سیاہ تھا اور آنکھیں سرخ انگاروں کی طرح تھی۔ آج ہم نے زندگی میں پہلی بار اتنی بڑی بلی دیکھی تھی۔ وہ گھراتی ہوئی ہماری طرف بڑھی۔ میں نے ریوالور سنبھالی اور اس کا نشانہ لے کر فائر کر دیا۔ میں خوش ہو رہا تھا کہ میرا نشانہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری خوشی ایک دم ہی پریشانی میں بدل گئی، کیونکہ گولی اس کے سر سے ہوتی ہوئی درخت میں جا لگی تھی، لیکن اس بلی کو کچھ بھی نہیں ہوا تھا۔ گولی اس کے سر سے ایسے گزر گئی تھی جیسے وہ بلی نہ ہو بلکہ ہوا ہو۔ میں اور ارسلان خوفزدہ نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ میں نے سوچا ہو سکتا ہے میرا نشانہ خطا ہو گیا ہو اور گولی بلی کو لگنے کی بجائے درخت میں جا لگی ہو۔ اس سے پہلے کہ وہ بلی مجھ پر حملہ کرتی، میں نے ایک اور فائر کر دیا، لیکن گولی پھر اس کے جسم سے گزر گئی، لیکن اسے کچھ نہ ہوا۔ بھاگو، یہاں سے بھاگو، ارسلان نے چیخ کر کہا اور ایک طرف کو بھاگا۔ میں بھی ابھی بھاگنے ہی والا تھا کہ اس بلی نے مجھ پر چھلانگ لگا دی اور میں دور جا گرا۔ ریوالور میرے ہاتھ سے چھوٹ کر دور جا گرا۔ گرنے سے مجھے کافی زخم آئے تھے، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ چھوٹے چھوٹے راستوں سے پھلانگتا ہوا میں بھاگ رہا تھا۔ میں کسی طرف جا رہا تھا اس کا مجھے علم نہیں تھا۔ مجھے آہستہ آہستہ بڑھتے ہوئے اندھیرے سے بھی خوف آ رہا تھا۔ میرے پاؤں میں کانٹے دار جھاڑیوں کے کانٹے چبھ رہے تھے، کہیں کہیں درختوں سے ٹھوکر کھا کر گرنے سے میرا جسم کافی زخمی ہو گیا تھا، لیکن میں ان زخموں کی پرواہ کیے بغیر صرف ایک بے نام منزل کی طرف بھاگ رہا تھا۔ مجھے ڈر تھا تو صرف اس بلی کا۔ میرا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ میں بھاگتے بھاگتے کافی تھک گیا تھا۔ میں نے رک کر پیچھے کی طرف دیکھا، لیکن اس بلی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ میں نے وہیں بیٹھ کر گہری گہری سانسیں لینی شروع کر دی۔ اندھیرا کافی پھیل چکا تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو مجھے جنگل کے کسی حصے میں موجود تھا۔ اچانک ہی مجھے درختوں کے درمیان کچھ دور روشنی نظر آئی تو مجھے کچھ حوصلہ ملا۔ میں نے اپنے زخموں سے بھرے جسم کو حرکت دی اور اٹھ کھڑا ہوا اور اس روشنی کی طرف چلنے لگا۔ میں جیسے جیسے آگے بڑھ رہا تھا روشنی تیز ہو رہی تھی۔
میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا، لیکن پھر بھی میرا جسم جگہ جگہ سے دکھ رہا تھا۔ مجھے چلنے میں بھی کافی مشکل پیش آ رہی تھی، اور اب تو میرا سر بھی چکرانے لگا تھا۔ درختوں کا سلسلہ اب کافی کم ہو چکا تھا۔ وہ روشنی کسی حویلی سے آ رہی تھی۔ مجھے اب وہ حویلی صاف نظر آ رہی تھی۔ چاند کی روشنی میں یہ جگہ بہت ہی پراسرار اور وحشت زدہ لگ رہی تھی۔ حویلی تو ایسی لگ رہی تھی جیسے بہت ہی خوفناک بھوت کھڑا ہوا ہو۔ میرا دماغ ڈوبتا ہوا جا رہا تھا۔ میں کافی مشکل سے گیٹ تک پہنچا تھا اور دستک دی۔ دیوار کا سہارا لے کر میں وہیں کھڑا ہو گیا۔ میں نے دوبارہ دستک دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مجھے کسی کے چلتے ہوئے قدموں کی آواز سنائی دی۔ آواز دھیرے دھیرے قریب آ ہی رہی تھی۔ پھر اچانک ہی گیٹ ایک عجیب سی آواز کے ساتھ کھل گیا۔ کون ہے؟ ایک بڑھیا نے سر باہر نکال کر کہا۔ اس بڑھیا کی شکل دیکھ کر میں ایک دم کانپ سا گیا۔ اس کا چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہ کالی رنگت اور سفید بالوں میں کسی چڑیل سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ کون ہو تم اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس بڑھیا نے پوچھا۔ میں مسافر ہوں اور اس جنگل میں بھٹک گیا ہوں۔ ایک رات کے لیے جگہ مل سکتی ہے؟ میں نے مشکل سے کہا اور وہیں گر گیا۔ کون ہے اماں؟ اندر سے کسی لڑکی کی شیریں آواز مجھے سنائی دی۔ بیٹا کوئی مسافر ہے اور کافی زخمی بھی ہے، آؤ میری مدد کرو، اسے اندر لے جاتے ہیں۔ اس بڑھیا نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا اور میرا دماغ تاریکیوں میں ڈوب گیا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کیا کچھ ہوتا رہا مجھے خبر نہیں۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں ایک کمرے میں بستر پر تھا۔ میں نے اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ میرے جسم پر موجود زخموں پر پٹیاں بندھی ہوئی تھیں۔ اچانک ہی اس کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک نہایت ہی حسین دوشیزہ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے ہوش آ گیا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ کو ہوش آ گیا؟ میں نے پھر اٹھنا چاہا لیکن ناکام رہا۔ ارے ابھی تم لیٹے رہو، تمہارے جسم پر کافی زخم آئے ہیں، میں نے مرہم لگا کر پٹیاں کر دی ہیں، بس کچھ ہی دنوں میں تم ٹھیک ہو جاؤ گے، اس نے میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہ نہایت ہی حسین دوشیزہ تھی۔ اس کی نیلی نیلی گہری آنکھیں بہت ہی خوبصورت تھیں۔ میں اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ تمہارا کیا نام ہے اور تمہارے جسم پر یہ زخم کیسے آئے ہیں؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میرا نام اسجد ہے، تمہارا نام بہت پیارا ہے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو میں بھی مسکرا دیا اور پھر میں نے اسے اپنے پر بیتنے والی داستان سنا دی۔ میری داستان سن کر وہ کافی خوفزدہ ہو چکی تھی۔ اچھا تو تمہارا دوست بھی تمہارے ساتھ آیا تھا؟ اس نے پوچھا۔ ہاں وہ میرے ساتھ آیا تھا، لیکن وہ بھی کہیں جنگل میں بھاگ گیا تھا۔ مجھے تو اس کی بہت فکر ہو رہی ہے، کہیں اس کو اس خوفناک بلی نے تو۔ میں کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اسجد تم فکر نہ کرو، میں ابھی مہیش کو جنگل بھیجتی ہوں تاکہ وہ تمہارے دوست کو ڈھونڈ لائے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ اچھا تمہارا نام کیا ہے اور یہ مہیش کون ہے اور اس گھر میں اور کون کون رہتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور کہا، میرا نام غزل ہے اور تمہارا نام تمہاری طرح بہت ہی خوبصورت ہے، میں نے غزل کی بات کاٹ کر کہا۔ اور مہیش میرا شوہر ہے، اس گھر میں میرے اور میرے شوہر کے علاوہ مہیش کی امی رہتی ہے، غزل نے بتایا۔ تو میں سمجھ گیا کہ غزل کنواری ہے، لیکن وہ تو شادی شدہ تھی۔ اچھا تم آرام کرو، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے لاتی ہوں اور مہیش اور امی کو بھی بتا دوں گی کہ تم کو ہوش آ گیا ہے، غزل نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد غزل کمرے میں آئی تو اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ اس نے وہ ٹرے میرے سامنے رکھ دی۔ اس نے ٹرے پر کپڑا ہٹایا تو پرلطف خوشبو کے جھونکے میرے سانسوں کو معطر کرنے لگے۔ وہ بھنا ہوا گوشت تھا۔ اس گوشت کو دیکھ کر میری بھوک اور بڑھ گئی۔ کھانا کھا لو، غزل نے کہا تو میں کھانے پر ٹوٹ پڑا اور کھاتا ہی چلا گیا۔ وہ گوشت بہت ہی مزیدار تھا۔ میں کھانے کے دوران غزل کو بھی دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک پراسرار سی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد میں اس کا شکریہ ادا کیا اور کھانے کے برتن اس کی طرف بڑھا دیے۔ اچھا میں ابھی آتی ہوں، اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر نکل گئی اور میں اس کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا کہ کاش غزل اگر تمہاری شادی نہ ہوئی ہوتی تو میں تم کو اپنی دل کی ملکہ بناتا۔ میں تمہیں کیسے بتاؤں کہ میں تمہیں چاہنے لگا ہوں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا وہ قدرت کا ایک حسین شاہکار تھی۔ اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں ایک کشش تھی جو مجھے اپنا دیوانہ کیے ہوئے تھی۔ اچانک ہی کمرے کا دروازہ کھلا اور غزل کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے ساتھ ایک لڑکا اور ایک وہی بڑھیا تھی جسے میں پہلے بھی دیکھ چکا تھا۔ اسجد یہ مہیش ہیں اور یہ میری امی ہیں، غزل نے تعارف کراتے ہوئے کہا۔ اب کیسی طبیعت ہے تمہاری اسجد؟
महेश ने मेरी तरफ बगौर देखते हुए कहा। अब काफ़ी बेहतर महसूस कर रहा हूँ, मैंने मुस्कुराते हुए। और हाँ अजद, मैं अभी जंगल से आ रहा हूँ। मैं तुम्हारे दोस्त को बहुत तलाश किया, लेकिन वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आया। हो सकता है कि तुम्हारा दोस्त घर चला गया हो। महेश ने तफसील से मुझे बताया। अल्लाह करे ऐसा ही हो, मैंने महेश की तरफ देखते हुए कहा। अच्छा बेटा, तुम ठीक हो जाओगे। तो वो बुढ़िया कुछ कहते कहते रुक गई, जबकि गजल और महेश के चेहरों पर मुस्कुराहट फैल गई थी। अच्छा अजद, तुम आराम करो, हम फिर आएंगे, महेश ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। इसके पीछे पीछे गजल और बुढ़िया भी बाहर निकल गई और फिर यूं ही लेटे लेटे मेरी आंख लग गई और मैं सोता चला गया। रात के किसी पहर मेरी आंख सख्त प्यास की वजह से खुल गई। कमरे में चांद की हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी, जिसकी वजह से मुझे कमरे की हर चीज़ दिखाई दे रही थी। मैं काफ़ी मुश्किल से उठ बैठा। मेरे बिस्तर के सिरहाने की तरफ एक छोटा सा टेबल रखा गया था, जहाँ पानी का जग मौजूद था। मैंने हाथ आगे बढ़ाकर गिलास में पानी उंडेला और एक ही सांस में पी गया, लेकिन फिर भी मेरी प्यास ना बुझी। मैंने 2-3 गिलास पानी के पिए, तब जाकर मेरी प्यास बुझी थी। मैं अपने आप को अजीब सा महसूस कर रहा था। मुझे अपने अंदर एक तब्दीली सी महसूस हो रही थी। मेरे बदन से दर्द की हल्की हल्की सी टीसें उठ रही थीं। अचानक ही मेरी नज़र अपने बाजू पर बंधी हुई पट्टी पर चली गई और मैं हैरान होकर इसे देखने लगा, जिस पर थोड़ा सा खून भी लगा हुआ था। मैं हैरान इसलिए हो रहा था कि पहले तो मेरे बाजू पर कोई भी पट्टी नहीं थी। हाँ, अलबत्ता टांगों, पाँव और हाथों पर पट्टियाँ पहले से मौजूद थी, लेकिन बाजू पर नहीं थी। मैंने एक गहरी सांस ली और दोबारा लेट गया, लेकिन मेरी नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। एक अजीब सी बेचैनी और घबराहट सी महसूस हो रही थी और दिल अजीब अंदाज में धड़क रहा था। ये रात मेरी आंखों में ही कट गई। सुबह होते ही गजल मेरे लिए नाश्ता लेकर आ गई और मुझे देखते ही बोली, अरे तुम्हारे चेहरे पर ये 12 क्यों बज रहे हैं? इसने नाश्ते की ट्रे मेरे सामने रख दी। गजल, ये देखो, ये पट्टी कल तो यहाँ नहीं थी और ना ही मेरे बाजू पर कोई जख्म था। मैंने परेशानी से कहा। अरे अज़्ज़त, तुम तो यूं ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारे बाजू पर जख्म था, लेकिन मैं ना देख सकी थी। तुम्हारे बाजू पर एक बहुत जहरीला कांटा छुपा हुआ था। मैं जब कल कमरे में आई तो तुम सो रहे थे। मैंने तुम्हारे बाजू पर छुपा हुआ कांटा देख लिया था, फिर मैंने वो कांटा निकाल कर पट्टी कर दी थी। गजल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, तो मैं मुस्कुरा दिया। अच्छा, अब जल्दी से नाश्ता कर लो, गजल ने कहा और कमरे से बाहर चली गई और मैं नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया। नाश्ता करने के बाद मैंने बाजू से पट्टी खोल कर देखी तो मेरे बाजू पर 2 नन्हे सुराख थे और मेरे बाजू पर खून भी जमा हुआ था। मैंने बाजू को थोड़ा दबाया तो इन सुराखों से खून के 2 नन्हे कतरे उभर आए थे। मैंने दोबारा बाजू पर पट्टी बांधी और बिस्तर से उठकर कमरे में टहलने लगा। इतने में गजल और महेश कमरे में दाखिल हुए। अरे वाह अज़्ज़त, तुम तो इतनी जल्दी खड़े हो गए हो, ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, महेश ने मेरी तरफ गहरी नज़रों से देखते हुए कहा। बस यार, ऐसे ही बैठे बैठे थक गया था, इसलिए सोचा थोड़ी देर टहल ही लूँ, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, तो फिर आओ, तुम्हें अपनी हवेली दिखा दूँ, महेश ने कहा तो मैं खुशी से इसके साथ चल पड़ा। गज़ल भी हमारे साथ थी। महेश और गज़ल हमें हवेली के मुख्तलिफ कमरे दिखा रहे थे और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हवेली के सब कमरों की सजावट बहुत ही उम्दा अंदाज से की गई थी। अचानक ही गुजरते हुए मेरी नज़र एक ऐसे कमरे की तरफ चली गई जिसका दरवाज़ा बंद था और कमरे की खिड़की के पास मुझे एक साया दिखाई दिया जो एकदम ही वहाँ से गायब हो गया। मैंने इसे अपना वहम समझा और महेश और गज़ल के साथ चलता रहा। इन्होंने मुझे हवेली के और तो सब कमरे दिखाए, लेकिन वो कमरा नहीं दिखाया जो बंद था और जिसके पास मैंने साया देखा था। बहरहाल ये दिन मेरा बहुत ही अच्छा गुजरा। रात को मैं सो रहा था कि अचानक ही मेरी आंख बाजू में सख्त दर्द की वजह से खुल गई। मैंने जब अपने बाजू की तरफ देखा तो मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गई। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। एक साया मेरे बाजू पर झुका हुआ था और वो मेरा खून पी रहा था। अचानक ही मेरे मुंह से एक फलक शगाफ चीख निकल गई। इस साया ने सर उठाकर मेरी तरफ देखा। उफ खुदाया, इसकी सुर्ख अंगारा आंखें बिल्कुल इस खौफनाक बिल्ली की तरह थीं और इसका रंग भी बिल्कुल इसी खौफनाक बिल्ली की तरह था, काला स्याह। इस साये ने अपनी खूनी नज़रों से मुझे घूरा और आंख झपकते ही वहाँ से गायब हो गया। मेरा जिस्म बुरी तरह कपकपाने लगा था। मैंने अपने बाजू की तरफ देखा जिससे खून बह रहा था। अचानक ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बिस्तर पर था और हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैंने एक नज़र अपने बाजू की तरफ देखा जिस पर अब पट्टी बंधी हुई थी। एक पल के लिए तो मैं हैरान हुआ, फिर सोचा गज़ल ने ही दोबारा पट्टी कर दी होगी
اور اب مجھے پورا یقین ہو گیا تھا کہ اس حویلی میں ایک خوفناک سایہ ہے اور وہ سایہ اس خوفناک بلی کا ہی ہے۔ مجھے اس حویلی سے خوف آنے لگا تھا کیونکہ اس حویلی میں موجودہ سایہ میری جان کا دشمن بن گیا تھا۔ میرا ارادہ تھا کہ اب جلد ہی اس حویلی سے چلا جانا چاہیے۔ میں غزل کا انتظار کر رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں غزل کو کہہ دوں گا کہ میں اب اس حویلی میں نہیں رک سکتا کیونکہ اس خوفناک بلی کا سایہ میرا پیچھا کرتے ہوئے اس حویلی میں آ گیا ہے۔ میں کافی دیر غزل کا انتظار کرتا رہا لیکن وہ نہ آئی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو دن کے 11 بج رہے تھے۔ آخرکار میں تنگ آ کر اٹھ کر کھڑا ہوا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ باہر بھی ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل ایک انجانے خوف سے دھڑک رہا تھا۔ مجھے یہ خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگ رہی تھی۔ میں نے مختلف کمروں میں جا کر دیکھا لیکن مجھے غزل، مہیش اور وہ بڑھیا کہیں بھی نظر نہ آئیں۔ میں اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے مڑا ہی تھا کہ مجھے ہلکے ہلکے کہکہوں کی آوازیں سنائی دی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ آوازیں اس بند کمرے سے آ رہی تھیں جس کے پاس میں نے سائے کو بھی دیکھا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میرے قدم اس کمرے کی جانب اٹھنے لگے۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا اور قدم بھی لڑکھڑا رہے تھے۔ میں کمرے کے دروازے کے پاس پہنچا تو مجھے اندر سے مہیش کی آواز سنائی دی۔ مہیش کہہ رہا تھا، اب ہمیں اسجد کا کام تمام کر دینا چاہیے۔ پہلے بھی اس کا دوست ارسلان یہاں سے بھاگ گیا ہے، کہیں یہ نہ ہو کہ اسجد بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے۔ مہیش تم فکر نہ کرو، اگر ارسلان ہم سے بچ کر چلا گیا تھا تو کیا ہوا، ہماری بلی ہی اسے ختم کر دے گی۔ غزل کی یہ بات سن کر مہیش نے خوفناک انداز میں کہکہے لگانے شروع کر دیے۔ اس کے کہکہے میں اب غزل اور بڑھیا کے بھی کہکہے شامل ہو گئے تھے۔ غصے سے میرا چہرہ سرخ ہونے لگا۔ میں نے ایک زوردار دھکا دروازے کو دیا تو دروازہ ایک جھٹکے سے کھلتا چلا گیا، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر میری آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ دل نے زور زور سے دھڑکنا شروع کر دیا کیونکہ اندر کا منظر ہی کچھ ایسا تھا۔ غزل، مہیش اور بڑھیا کی شکلیں بہت ہی خوفناک حد تک بگڑی ہوئی تھیں۔ ان کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے، منہ سے خون ہی خون لگا ہوا تھا اور ہاتھوں کے ناخن کافی حد تک بڑھے ہوئے تھے۔ ان کے آگے ایک لاش پڑی ہوئی تھی جس کو وہ نوچ نوچ کر کھانے میں مصروف تھے۔ اپنے سامنے ایک دم دیکھ کر مجھے وہ گھبرائے، لیکن پھر ان کے خوفناک کہکہے پورے کمرے میں گونجنے لگے۔ کہکہے لگاتے ہوئے ان کے چہرے اور بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ آؤ آؤ اسجد، مہیش نے خوفناک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا، تم انسان نہیں درندے ہو، درندے۔ میں غصے سے چیخا، ہاں اسجد تم نے ٹھیک کہا، ہم انسان نہیں ہیں لیکن ہمارا تعلق کسی مخلوق سے ہے، یہ کوئی نہیں جان سکا۔ اگر کوئی جان لے کہ ہمارا تعلق کس مخلوق سے ہے تو ہم اس کے آگے بے بس ہو جائیں گے۔ ہم لوگ صدیوں سے یہاں رہ رہے ہیں لیکن کوئی بھی ہمیں نہیں جان سکا ہے۔ جو بھی یہاں آتا ہے وہ واپس نہیں جاتا ہے بلکہ ہماری خوراک بن جاتا ہے۔ تمہارا دوست ارسلان بھی ہماری ہی قید میں تھا لیکن وہ یہاں سے بھاگ گیا ہے۔ کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی وہ زندہ گھر نہیں جا سکے گا، اس کو تو ہماری بلی اپنا خوراک بنائے گی۔ اب تک کتنے ہی لوگ یہاں آئے اور ہماری خوراک بن گئے۔ جب کوئی انسان یہاں نہ آئے تو مہیش روزانہ قبرستان جاتا ہے اور قبرستان سے ایک تازی لاش نکال کر لے آتا ہے اور پھر ہم اسے کئی روز تک کھاتے رہتے ہیں۔ لیکن زندہ انسانوں کا کچھ اور ہی مزیدار گوشت ہوتا ہے۔ گوشت اب ہم اس لاش کو نہیں بلکہ تمہیں اپنی خوراک بنائیں گے، غزل نے کہا لگا کر کہا، اور ہم تم کو جو روزانہ بھنا ہوا گوشت دیتے ہیں وہ انسانوں کا ہی گوشت ہوتا ہے۔ تم نے جتنا بھی گوشت کھایا ہے انسانوں کا ہی کھایا ہے، وہ بھی مردہ انسانوں کا۔ بڑھیا نے مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا دوست تو یہاں سے بھاگ گیا ہے لیکن تم یہاں سے نہیں بھاگ سکتے، مہیش نے اٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے ایسا لگا جیسے میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا ہو۔ مہیش دھیرے دھیرے انداز میں میری طرف بڑھ رہا تھا۔ مجھے اپنی موت یقینی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتا تھا لیکن بھاگ نہیں پا رہا تھا۔ مہیش میرے پاس آ کر رک گیا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تو میں ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں بھی اس سائے کی طرح خوفناک چمک تھی۔ مجھے پیچھے ہٹتا ہوا دیکھ کر اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پھر اچانک اس کی شکل بدلنے لگی۔ اب میرے سامنے مہیش کی جگہ وہ سایہ کھڑا تھا جس کو میں نے اپنا خون پیتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ سایہ یعنی مہیش میری طرف بڑھا اور اپنے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میری فلک شگاف چیخیں پورے کمرے میں گونج گئیں۔ رک جاؤ مہیش، ایک جانی پہچانی آواز کمرے میں گونجی۔ مہیش نے گھبرا کر میری گردن سے اپنا سر اٹھایا۔ میں نے سامنے دیکھا تو میری جان میں جان آئی کیونکہ میرے سامنے ہی میرا دوست ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں ایک لکڑی تھی، اس کے سرے پر آگ جل رہی تھی۔ ارسلان،
میں نے کہا اور بھاگ کر اس کے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ ارسلان، مجھے بچا لو ان سے، یہ مجھے مار ڈالیں گے، میں نے ڈرتے ہوئے کہا۔ عزت، بے فکر رہو، اب ان کا آخری وقت آ گیا ہے، ان کی موت آج یقینی ہے، میں ان کی موت کا راز جان گیا ہوں، انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے، ارسلان نے مہیش کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ مہیش خوفزدہ نظروں سے ارسلان کو دیکھ رہا تھا، اس کے چہرے پر موت کا خوف چھا گیا تھا اور وہ ڈری ڈری سی نظروں سے ارسلان کے ہاتھ میں موجود آگ کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے شیطانی چہرے پر گھبراہٹ کے اثرات نمایاں نظر آ رہے تھے۔ ارسلان نے لکڑی کا ایک زبردست وار اس کے سر پر کیا تو اس کے جسم پر آگ لگ گئی اور اس کی خوفناک اور کربناک چیخیں گونج اٹھیں۔ بڑھیا نے ایک چیخ ماری اور ارسلان پر حملہ آور ہوئی۔ ارسلان اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھا، لہٰذا وہ دور جا گری لکڑی جو اس کے ہاتھ میں تھی۔ میں ارسلان کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ غزل میرے سامنے آ گئی۔ اس کی شکل بہت ہی خوفناک تھی، اس کے منہ سے 2 دانت باہر کو نکلے ہوئے تھے اور منہ سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ غزل نے مجھے ایک زوردار دھکا دیا اور میں کمرے میں باہر جا گرا۔ غزل اپنے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ پھیلائے میری طرف بڑھی۔ مجھے اپنی موت اپنی طرف بڑھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں اپنے آپ کو اس سے بچانے کے لیے ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل بھی اپنی تمام تر خوفناکی کے ساتھ میرے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میں بھاگتے بھاگتے حویلی سے باہر نکل آیا۔ میں نے رک کر ادھر ادھر نظریں دوڑائیں تو ہر طرف جنگل ہی جنگل تھا اور پھر جس طرف میرا منہ تھا میں بھاگ کھڑا ہوا۔ غزل ابھی تک میرا پیچھا کر رہی تھی۔ آخر کار میں غزل کی نظروں سے بچتا ہوا ایک درخت کے پیچھے جا چھپا اور گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ غزل کے گرانے کی آوازیں مجھے واضح سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی گراہٹ میں ایک وحشت نمایاں تھی۔ اس کی خوفناک اور دل کو دہلا دینے والی گراہٹ آہستہ آہستہ درخت کے قریب ہوتی جا رہی تھی۔ میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میں نے آہستہ سے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو غزل دوسری طرف جا رہی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں وہ جنگل میں کہیں گم ہو گئی۔ میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ابھی میں درخت کے ساتھ ہی کھڑا تھا کہ اپنی سانسیں بحال کر رہا تھا کہ مجھے اپنے پیچھے گراہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میرے سامنے غزل کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت اور چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ میں پتھرائی ہوئی نظروں سے اسے دیکھنے جا رہا تھا۔ اچانک اس کا ہاتھ حرکت میں آیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے لمبے لمبے دانت میری گردن میں گاڑ دیے اور میرے منہ سے نہ ختم ہونے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اچانک ہی غزل ایک بھیانک چیخ گونجی اور وہ مجھے چھوڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس کے جسم کو آگ لگ چکی تھی اور وہ اس آگ میں جل رہی تھی۔ اس کی بھیانک اور کربناک چیخیں وہاں گونج رہی تھیں۔ میں نے سر اٹھا کر سامنے دیکھا تو میرے سامنے ارسلان کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر گہرے خراشوں کے نشان تھے جن سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ میں اس کا یہ حال دیکھ کر تڑپ اٹھا۔ ارسلان کے ہاتھ میں آگ کی لکڑی اب بھی موجود تھی۔ ارسلان کی نظریں غزل پر جمی ہوئی تھیں جس کی چیخیں اب مدھم پڑ چکی تھیں، اور پھر غزل کا جلا ہوا کوئلہ جسم ایک طرف گر پڑا۔ میں نے اپنی گردن پر ہاتھ لگا کر دیکھا تو میری گردن خون سے تر ہو چکی تھی اور اب بھی میری گردن پر موجود سوراخوں سے خون بہہ رہا تھا۔ ارسلان، میں نے ارسلان کے پاس جا کر کہا تو ارسلان نے آگ سے جلتی لکڑی ایک طرف پھینکی اور مجھے گلے سے لگا لیا۔ اسجد، میں نے ان درندوں کا خاتمہ کر دیا ہے، یہ اب دوبارہ کبھی بھی زندہ نہیں ہوں گے۔ ارسلان نے ہنس کر کہا۔ ارے اسجد، تمہارے گردن سے تو خون بہہ رہا ہے، ارسلان نے پریشانی سے کہا۔ میں نے اپنی گردن پر دوبارہ ہاتھ لگایا تو میرا ہاتھ خون سے سرخ ہو گیا۔ ارسلان نے اپنی جیب سے رومال نکال کر میری گردن پر باندھ دیا تو مجھے کچھ سکون ملا۔ ارسلان، تم کیسے ہو؟ اس حویلی تک کیسے پہنچے؟ میں نے چلتے چلتے پوچھا۔ اسجد، میں اس خوفناک بلی کو دیکھ کر خوفزدہ ہو گیا تھا، پھر میں ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ بھاگتے ہوئے میں اس حویلی تک پہنچ گیا تھا۔ میں نے حویلی کے دروازے پر دستک دی۔ تھوڑی دیر بعد مہیش نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر لے گیا۔ حویلی کے اندر غزل اور بڑھیا بھی موجود تھیں۔ مجھے دیکھتے ہی ان کے چہروں پر شیطانی مسکراہٹ پھیل گئی تھی، لیکن میں اس وقت ان کی مسکراہٹ کا مطلب نہیں سمجھا تھا۔ پھر میں نے اپنے اوپر بیتنے والی داستان ان کو سنا دی۔ مجھے تمہاری بھی فکر تھی۔ مجھے اپنے آپ سے شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ میں تمہیں مشکل میں چھوڑ کر خود بھاگ گیا تھا۔ مجھے دل ہی دل میں خود سے نفرت ہونے لگی تھی اور مجھے پورا یقین ہو چکا تھا کہ تم ضرور اس خوفناک بلی کا شکار ہو گئے ہوگے۔ میں نے مہیش کے ساتھ جا کر پورا جنگل چھان مارا، لیکن نہ تو تم مجھے دکھائی دیے اور نہ ہی وہ خوفناک بلی دکھائی دی۔ پھر میں مہیش کے ساتھ واپس آ گیا۔ ارسلان نے مجھے تفصیل بتائی۔ ارسلان، پھر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ یہ انسان نہیں ہے؟ تم کیسے حویلی سے بھاگے اور تمہیں کس نے بتایا کہ انہیں صرف آگ سے ہی ختم کیا جا سکتا ہے؟ میں نے ایک ساتھ کئی سوال کر دیے۔ اسجد، اس رات مجھے نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ مجھے تمہاری فکر تھی۔ میں کھڑکی کھول کر آسمان کی طرف دیکھ رہا تھا کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بڑھیا نے جا کر دروازہ کھولا
और थोड़ी देर बाद बुढ़िया और गज़ल किसी को उठाए हुए हवेली में ले आए। थोड़ी देर बाद महेश हवेली में दाखिल हुआ। इसके कंधे पर कोई था और वो इसे उठाए हुए हवेली के अंदर आ गया। मैं भी कमरे में से बाहर निकला और बाहर आ गया। बाहर हर तरफ खामोशी छाई हुई थी। मैं एक कमरे के पास पहुंचा तो मुझे बुढ़िया, महेश और गज़ल के हंसने की आवाज़ें आईं। जब मैंने कमरे का दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा कि गज़ल, महेश और बुढ़िया किसी की लाश खाने में मसरूफ़ थीं और इनकी शक्लें भी काफ़ी खौफनाक थीं। मैं वहीं गिरकर बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं इसी कमरे में था जिसमें वो दरिंदे लाश को खा रहे थे, लेकिन अब इस कमरे में इस बुढ़िया के अलावा कोई भी नहीं था। अचानक ही मुझे बाहर से तुम्हारी आवाज़ सुनाई दी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा तो तुम गज़ल और महेश के साथ बातें करते हुए एक कमरे में दाखिल हो गए। मैंने इस कमरे से बाहर निकलने की कोशिश की तो वो बुढ़िया एक साया बनकर आई और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब मुझे होश आया तो हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। मुझे कुछ भी दिखाई ना दे रहा था। अचानक ही मुझे अपने बाजू पर चुभन सी महसूस हुई। मैंने अपना दूसरा हाथ अपनी जेब में डाला और लाइटर निकाल कर इसे जलाया तो मुझे महेश दिखाई दिया। वो मेरे बाजू से खून पी रहा था। आग को देखकर वो एकदम घबरा गया और पीछे हट गया। मैं जल्दी से उठा और इसकी तरफ बढ़ा, लेकिन वो कमरे से निकलकर भाग गया और मुझे यकीन हो गया कि इस मखलूक को सिर्फ आग से ही ख़त्म किया जा सकता है। फिर मैं भागता हुआ जंगल में आ गया। मैंने दरख्तों की सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी की और इन्हें आग लगा दी। अचानक ही मुझे अपने पीछे गुर्राहट सुनाई दी। मैंने पीछे देखा तो वही खौफनाक बिल्ली खड़ी हुई थी। मैंने आग से जलती लकड़ियाँ इस पर फेंकी तो इसे आग लग गई और इसका जिस्म धुआं बनकर गायब हो गया। सुबह हुई तो मैंने एक लकड़ी उठाई और तुमको बचाने के लिए हवेली में वापस आ गया। वो दरिंदे तुमको ख़त्म करने ही वाले थे कि मैं इनके सामने आ गया और महेश को आग लगा दी। अचानक ही बुढ़िया ने मुझ पर छलांग लगा दी और मैं दूर जा गिरा। इस बुढ़िया ने अपने लंबे नाखूनों से मेरा चेहरा नोचना शुरू कर दिया। फिर मैंने हिम्मत करके इसे दूर फेंका और इसे भी आग लगा दी। मैंने देखा कि तुम हवेली से बाहर भाग रहे हो और वो गज़ल भी तुम्हारे पीछे ही थी। और फिर मैं भागता हुआ जंगल आ गया और तुमको गज़ल से बचा लिया। अरसलान ये सब बताकर खामोश हो गया। मैं इसे प्यार भरी नज़रों से देखने लगा और सोच रहा था कि अगर आज अरसलान ना होता तो मैं ज़िंदा ना होता। मैं दिल ही दिल में अरसलान की लंबी ज़िंदगी की दुआएं करने लगा। अच्छा यार अजद, तुम बताओ कि तुम कैसे इन दरिंदों तक पहुँचे? अरसलान ने मुझसे पूछा तो मैंने अपने ऊपर बीतने वाली तमाम कहानी इसको सुना दी। हम चलते चलते इस जगह पहुंच गए जिस जगह इस खौफनाक बिल्ली ने मुझ पर हमला किया था। अरे अजद, वो देखो तुम्हारा रिवॉल्वर। अरसलान ने एक तरफ इशारा किया। मैंने आगे बढ़कर अपना रिवॉल्वर उठाया। अचानक ही मुझे अपने पीछे गुर्राहट सुनाई दी। मैंने एक चीख मारी और वहाँ से भाग पड़ा। मैं ऐसे भाग रहा था जैसे मौत हमारा पीछा कर रही हो। मुझे अपने पीछे से किसी की हंसने की आवाज़ सुनाई दी। हंसने की आवाज़ें सुनकर मैं भागते भागते रुक गया और पीछे मुड़कर मैं शर्मिंदा सा हो गया क्योंकि अरसलान मेरी ये हालत देखकर हंस रहा था। गुर्राहट की ये आवाज़ अरसलान ने ही निकाली थी। अरसलान ने गुर्राहट की आवाज़ मुझे डराने के लिए निकाली थी, जिसमें वो कामयाब हो गया था। ख़त्म शुद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जासूसी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया और शेयर नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स करके अपनी राय से आगाह कीजिए। जज़ाकल्लाह।